إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ورمضان یشفعان یوم القیامہ۔ تمام تعریفات اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے خاص ہے، اور درود و سلام پیغمبر کائنات امام الہدیٰ سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے خاص ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن مجید کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں جو دعا مانگنے والے کو نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ دوسرا شخص بیدار ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے، تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعائیں مانگنے والا مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اس دعا کرنے والے سے کہیں زیادہ اللہ وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو اس نے مانگا بھی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور آپ کے سامنے جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں جب حساب و کتاب جاری ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں قرآن اور رمضان سفارشی بن کے اپنے پڑھنے والے کے لیے اور اپنے روزہ رکھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی عدالت میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، بندہ حساب میں پھنسا ہوا ہوگا، تو روزہ آ جائے گا، اے اللہ میں نے اس کو خواہشات سے روک دیا تھا، میں نے اس کو جائز ضروریات سے بھی روک دیا تھا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ پھر قرآن مجید آ جائے گا، قرآن کہے گا اے اللہ منعتہ النوم، اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روک دیا تھا، یہ تو رمضان کی راتوں میں اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ تو مزے لے کر قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، اللہ آج میں اس کے لیے سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یشفعان، یہ قرآن اور رمضان کی سفارشیں اللہ قبول کر لے گا، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، میں آج کے اپنے اس پروگرام کے اندر یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے، تو اسے چاہیے کہ فلیقرأ القرآن، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔
رمضان کے ایام تیزی سے گزر جائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے ساتھ رمضان میں اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ہر سال رمضان میں آپ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رمضان کے اندر 2 مرتبہ قرآن جبریل کو سنایا اور جبریل سے سنا تھا۔ معزز سامعین کرام، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، عام عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قرأ حرفا من القرآن، جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ حرف کا مطلب یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ الف لام میم کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ایک حرف پڑھا ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ ان تینوں حروف کے بدلے میں 30 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ تو رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمائیے۔ آپ فارغ وقت میں بیٹھتے ہیں تو اپنا وقت ضائع مت کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس کے معانی پر غور کیجیے اور کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، آپ کے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ قرآن ایک ایسا ریگمال ہے جو انسان کے دل کو اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زنگ سے پاک کر دیتا ہے۔ تمام گناہوں کے جو نشانات انسان کے دل پر لگے ہوتے ہیں ان کو دھو ڈالتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ تاثیر اور یہ اثر رکھا ہے کہ قرآن جیسے جیسے پڑھتا جائے بندہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مومن آدمی جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن آدمی جب قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر توجہ کرتا ہے، اس کے معانی کے اندر اتنا زیادہ تدبر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر، خوف، اللہ سے امید، اللہ کی رحمت کا یقین اس کے دل کے اندر پختہ ہو جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، ان کے گھر میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ آج مجھے کچھ نہیں کہنا، کسی کام میں مصروف نہیں کرنا، آج تو میں صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، صرف اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ اے میرے سر کے تاج، جس بات کو آپ پسند کرتے ہیں میں بھی اسی کو پسند کرتی ہوں، آپ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیجئے، میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کروں گی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیات پڑھنی شروع کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب یہ آپ نے آیات پڑھنی شروع کی، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے حتیٰ کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اور زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان آیات کو پڑھتے جاتے اور روتے جاتے حتیٰ کہ آپ کا سینہ مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں چلے گئے۔ یہ آپ کی قرآن کے ساتھ محبت تھی اور آپ کی قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر قرآن نے اتنا اثر کیا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر ہوئیں اور آپ سجدے میں اتنا روئے رب کے سامنے کہ آپ کے سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آئیے معزز سامعین کرام، رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا ہے۔ قرآن کے مہینے کے اندر
ہم قرآن کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھا لیں۔ یہ دوسرا عشرہ آخری اپنے ایام میں ہے، تو یاد رکھیے تیسرا بھی گزر جائے گا، اگر ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑا تو یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے، جہاں یہ سفارش کرے گا ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں، نہ کہ اپنے خلاف گواہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و جلاء عینی۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔